گنج شکر۔ فجر کی نماز کے وقت میں شیطان آیا، پیروں کو دبایا دبایا دبایا، حضرت کی نماز قضا ہوئی۔ اٹھ کے فجر کی نماز سے لے کے ظہر کی نماز تک روتے رہے، معافی مانگتے رہے رب سے۔ ظہر سے لے کے عشاء تک رب سے معافی مانگ، اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے، مصلی بھیگ گیا۔ پھر ظہر سے عصر تک اتنا روئے، نالیوں میں سے آنسو بہہ کے جانے لگے، اپنے رب سے ایسی معافی مانگے۔ پھر عصر سے مغرب تک معافی، پھر مغرب پڑھے عشاء تک معافی، عشاء پڑھے اب معافی۔ اللہ کی بارگاہ سے آواز آئی، بابا فرید آپ کے رب نے آپ کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ دوسرے دن فجر کی نماز میں شیطان خود آ کے بول رہا، بابا فرید اٹھو نماز پڑھو۔ دوسرے دن فجر کی نماز میں شیطان خود آ کے بول رہا، بابا فرید اٹھو نماز پڑھو۔ اگر کسی کو بات پتہ چلے وہ اللہ کا شکر ادا کرے، میرے تک بات پہنچے۔ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ دنیا کیا کر رہی ہے، مجھے صرف اس چیز سے غرض ہے کہ میرے نبی نے کیا مجھے حکم دیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور نبی جو امت کو دے کے گئے، کوئی بابا نہیں دے کے گئے۔ حجۃ الوداع کے موقع پہ کیا فرمایا؟ میں اپنے بعد تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کیا؟ دو بابے، دو مولوی، دو شیخ القرآن، دو بزرگ، دو صوفی نہیں۔ کہا اللہ کی کتاب، اس کے نبی کی سنت، اس کو پکڑو گے ہدایت پہ رہو گے، اس کو چھوڑ دو گے گمراہ ہو۔ تو دین تو یہ ہے۔ ایک بندہ آپ کو قرآن سکھا تو رہا ہے لیکن خود قرآن پہ عمل نہیں کر رہا، تو اس کا قرآن کا سکھانا کیا ہے؟ میں آپ کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دوں، جب آپ مسلمان ہو اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، آپ کتاب کھول کے مجھے کہیں گے آپ نے مجھے مسلمان تو کیا ہے لیکن اس کتاب میں جو کچھ لکھا ہے آپ تو اس پہ عمل ہی نہیں کر رہے، تو آپ اس کو کیا یہ کہیں گے کہ میں تمہیں کلمہ پڑھایا اس واسطے میں جو کہوں گا وہی صحیح ہے، یہ کہیں گے یا قرآن کو مانیں گے؟ کلمہ پڑھانا تو اپنی جگہ ہے۔ بخاری مسلم حدیث ہے، اللہ تعالیٰ فاسق سے، بدکار شخص سے بھی دین کا کام لے سکتا ہے۔ اگر کسی نے کسی کو کلمہ پڑھایا یہ اس کی بزرگی کی دلیل نہیں ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے آج ڈاکٹر ذاکر نائک نے ہزاروں لوگوں کو کلمہ پڑھایا ہے، بریلوی دیوبندی اس کو بزرگ کیوں نہیں مان لیتے؟ پھر تسی بھی جھوٹ مارنے بند کر دو، 90 لاکھ تو کلمہ پڑھایا ہے، ادھر 90 لاکھ بادی کوئی نہیں سی۔ اگر آپ نے کلمہ پڑھانے کو کسی کی بزرگی ماننا ہے تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے ہزاروں لوگوں کو کلمہ پڑھایا ہے نا، تو کیا بریلوی دیوبندی اور شیعہ مان لیں گے اسے بزرگ؟ تو سر بریلوی دیوبندی اگر اپنے بابوں کو کہتے ہیں اتنوں کو کلمہ پڑھایا ہے، تسی بھی اپنے بوجھے چ رکھو۔ پھر وہ کہنے کے نہیں جی کلمہ پڑھانے لگ کیا ہوتا ہے تو وہ بد عقیدہ ہے نا، تو سر تسی بھی تواڈے کلمہ پڑھانے لگ کیا ہوتا ہے، تواڈے بھی اگر بد عقیدہ نے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرق کس سے پڑتا ہے؟ قرآن و سنت سے۔ اللہ کے نبی کے قدموں تک پہنچو، کسی بابے کے قدموں تک نہیں۔ اس لیے فرمایا تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب، اس کے نبی کی سنت، قیامت تک کے لیے دو چیزیں۔ جو اس پہ عمل کرے گا ہمارے سر کا تاج ہے، اور جو عمل نہیں کرتا